الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا مگر وہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سخت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کو لے کر بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کافروں سے جہاد کرنے کا حکم ہے، جہاں دیکھو انہیں وہاں مار دینے کا حکم ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں پاؤ قتل، جب تک پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، ٹھیک ہے، اور ان میں کسی کو دوست نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جہاں پاؤ قتل کرو انہیں، پھر آگے کیا فرمایا، مگر وہ جو ایسی، یعنی وہ کافر جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تمہارا اور اس قوم کا آپس میں معاہدہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اگر وہ بھی اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو تم ایسے کافروں کو قتل نہ کرو۔ پھر فرمایا یا وہ کافر جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ ان کے دلوں میں دم نہ رہا ہو تو انہیں بھی قتل نہ کرو، یا اپنی قوم سے لڑے، یعنی کہ تم سے، اور اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ان پر قابو دیتا تو بے شک وہ تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کرے اور نہ لڑے اور صلح کا پیغام ڈالے تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی، یعنی جو کافر تم سے کنارہ کرے، لڑنا نہ چاہے اور تمہیں صلح کا پیغام دے تو انہیں بھی قتل نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت مخصوص حالات میں نازل ہوئی تھی کہ اسی حالات کے پیش نظر کافروں کو جہاں پاؤ، اور وہ بھی مخصوص کافروں کو، ہر طرح تمام کافروں کو نہیں، جیسے کہ اس آیت میں استثناء کر دیا گیا کہ ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں جن قوم سے معاہدہ ہے ان سے، یا ان میں دم نہ رہا ہو، یا وہ تمہیں صلح کا پیغام دے رہے ہوں، تو ایسے کافروں سے قتال نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حکم اسی وقت تھا، وہ بھی مخصوص کافروں کے لیے، اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے۔ لہذا جو دشمن اسلام ہے وہ اس آیت کو پیش کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن اگر وہ آگے پیچھے کی آیتیں بھی پڑھیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ حکم اب باقی نہیں رہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسد و غطفان کو گزشتہ آیت میں قتل کا حکم دیا گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس حکم سے خارج ہیں، وہ یہ ہیں، یعنی کون کون؟ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، لیکن اس حکم سے کون کون سے کافر الگ ہیں، یعنی انہیں قتل نہ کرو۔ پہلا وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق ہو جن سے تمہارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہ کرے، انہیں بھی قتل نہ کرو۔
تیسرے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، یعنی وہ کافر جو تم سے مل جائے اور خود اپنی قوم سے لڑیں تو انہیں بھی قتل نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید احسان بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، یعنی تمہیں مغلوب کر دیتا اور کافروں کو غالب کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے اور تم پر غالب بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہاں پھر فرمایا تو اگر وہ تم سے کنارہ کریں، یعنی اگر کفار تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں بلکہ صلح کا پیغام بھیجیں تو اس صورت میں تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان سے جنگ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اب اسلامی سلطان کو صلح کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، یعنی سلطان اسلام چاہے تو وہ صلح کر سکتا ہے اور چاہے تو نہ کرے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم سے الگ فرمایا ہے وہ کون ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں یا کافر؟ جمہور نے کہا وہ کافر ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف جہاد کو واجب قرار دیا ہے، مگر جب کفار کے ساتھ معاہدہ ہو، صلح ہو، یا انہوں نے تم سے قتال کرنا ترک کر دیا ہو تو پھر ان کے خلاف قتال واجب نہیں ہے۔ اس تقدیر پر یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے۔ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ البتہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کی صلح کر چکے ہوں ان کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اس عہد میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ اپنا معاہدہ نہ توڑا اور تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی نہیں کی، یعنی کہ تمہارے خلاف کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا، تو ان سے ان کا عہد ان کی مدت معینہ تک پورا کرو، یعنی جتنے سال تک ان سے صلح کا معاہدہ ہے اسے پورا کرو، اس درمیان تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن کافروں سے مسلمانوں نے جنگ کرنے کا معاہدہ کر لیا تو سورہ النساء آیت نمبر 90 کی اس آیت کے مطابق ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، اور جن کافروں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیا ہے اور وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں ان سے نہ لڑنے کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 کے حکم سے منسوخ ہے۔ ابو مسلم اصفہانی نے کہا یہ استثناء مسلمانوں کے متعلق ہے، یعنی مسلمانوں کو الگ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں پر ہجرت کو فرض کر دیا تو جو لوگ ہجرت کرنے سے معذور تھے ان کو مستثنی کر دیا، یعنی الگ کر دیا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ارادہ کریں لیکن ان کے راستے میں کفار ہوں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کرے، یا جو مسلمان اس لیے کفار سے جہاد نہ کرے اور وہاں سے ہجرت نہ کرے کہ ان کافروں کے درمیان ان کے گھر اور رشتہ دار ہوں اور ان کو یہ خوف ہو کہ اگر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی یا ان کا کافروں کے خلاف جہاد کیا تو ان کے گھر اور رشتہ داروں کو قتل کر دیں گے، تو وہ بھی معذور ہیں، یعنی انہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے گھر والے کافروں کے درمیان پھنس گئے ہیں کہ کافر اگر وہ کافروں سے جنگ کریں گے تو وہ ان کے گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو کافر قتل کر دیں گے، تو اب ایسے مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ جہاد نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ اب کچھ اور تم سے ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں، یعنی منافق جو مسلمانوں سے بھی امان میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہنا چاہتے ہیں، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندے گرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ تو دیکھو
اس آیت میں بھی انہی کافروں کو قتل کرنے کا حکم ہے جو صلح نہ کریں اور تم سے لڑیں، تو انہیں قتل کرو، نہ ان کو جو صلح کریں اور نہ لڑیں۔ اور یہ ہے جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار دیا، یعنی ہم نے جو تم سے لڑے اور صلح نہ کرے تو ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم انہیں قتل کر دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسد اور غطفان دو قبیلے کے لوگ ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تاکہ مسلمانوں سے بھی امان میں رہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر، اور دل میں وہ کفر رکھتے تھے، اپنی قوم میں جاتے تو کہتے کہ ہم تو بندروں پر اور بچھوؤں پر ایمان لائیں تاکہ اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو یہ کہتے کہ بندروں بچھو وغیرہ پر، یعنی معاذ اللہ اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف تعلقات رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ لوگ منافقین تھے، یہ عقیدے میں منافق تھے، یعنی یہ سرے سے مسلمان ہی نہ تھے۔ اور آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منافق فی العمل ہوتے ہیں، یعنی ان کا عمل منافقانہ ہوتا ہے، ہوتے تو وہ مسلمان ہیں لیکن عمل منافقانہ والا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کر چلتے ہیں، کہ اس سے کچھ اور اس سے کچھ اور، تاکہ یہ بھی ناراض نہ ہو اور وہ بھی ناراض نہ ہو۔ تو یہ بھی منافقانہ حرکت ہے، یہ منافق فی العمل، یعنی یہ اپنے عمل میں، اپنے اعمال میں منافقت کرتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جب انہیں کسی فتنے مثلا شرک یا مسلمانوں سے جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے دشمنوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مزید ان کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ کر ایک طرف نہ ہو جائے اور تمہارے ساتھ صلح نہ کرے تو ان کے کفر اور غداری اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے قتل کرنے کا کھلا اختیار دیا ہے۔ تو تین وجہ بیان کی ہے، کیا کیا؟ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے غداری کرنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا جو کافر ہو لیکن غداری نہ کرے، مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس آیت میں انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عن ابن شہاب قال اخبرنی خارج بن زید بن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مزعون فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه۔ کہ حضرت ابن شہاب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے بتایا کہ ام علا جو انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ عورت مجھے بتاتی ہیں کہ مہاجرین کو قرعہ اندازی سے تقسیم کیا گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے ابتدا جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصار کے ساتھ کر دیا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے دیکھ بھال کرو، اپنے گھر پر رکھو
اور بہت سے صحابہ کرام نے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان سے نکاح کر دیا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مہاجر جو تھے وہ پورا اندازی سے تقسیم کیے گئے کہ ایسے نہیں کہ یہ تم لے جاؤ اسے تم نہیں، بلکہ پورا اندازی کی گئی، جس کے لیے جس مہاجر کا نام آیا اس کے ساتھ اس مہاجر کو کر دیا گیا۔ تو وہ کہتی ہیں ام علا کہ ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، فوجعہ الذی توفی فیہ، تو انہیں بہت شدت کے ساتھ درد ہوا کہ اس درد میں ان کی وفات ہو گئی۔ فلما توفی وغسل وکفن فی اثوابہ، تو جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فقلت رحمت اللہ علیک ابا سعید، تو ام علا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے ابو سعید اللہ تم پر رحم فرمائے، فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میری گواہی تمہارے حق میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیم فرمائی، یعنی مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تجھے کس نے بتایا کہ اللہ نے اسے بخش دیا؟ فقلت بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ، ام علا نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے باپ قربان، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی تکریم فرمائے گا؟ اگر ان کی تکریم نہیں فرمائے گا تو ان کے علاوہ کس کی تکریم فرمائے گا؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقط جاءہ الیقین، رہے وہ یعنی عثمان بن مظعون تو ان کے پاس یقینی بات آ چکی، یعنی موت کا پیغام آ چکا۔ واللہ انی لارجو لہ الخیر، خدا کی قسم میں ان کے لیے بھلائی کی امید کرتا ہوں، یعنی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اور میں خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قالت، ام علا کہتی ہیں فواللہ لازکی احدا بعدہ ابدا، کہ خدا کی قسم میں نے ان کے بعد کسی کی تعریف نہیں کی، یعنی یہ حدیث شریف میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت ام علا نے جب عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کی تکریم فرمائی، میں گواہی دیتی ہوں، یعنی یہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے خبر دی اس بات کی کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ ہی نے نہ بخشے گا تو کینے بخشے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں شخص تو جنتی ہے، اب صحابہ کرام سے بڑھ کر جنتی کون ہوگا؟ تمام دنیا کے اولیاء، ابدال، اقطاب، تمام اولیاء مل کر کسی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے، صحابی کا وہ مقام ہے۔ تو ان کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ جنتی ہے؟ حالانکہ بے شک وہ ہیں، لیکن تعلیم یہ فرما رہے ہیں کہ خود سے کوئی حکم نہ لگاؤ بلکہ اللہ سے بھلائی کی امید رکھو۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص تو جنتی ہے، ہمیں کس نے خبر دے دی کہ وہ جنتی ہے؟ اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص جہنمی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی کا حکم لگانے والے؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہ غیب کا علم ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہوگا، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے
ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہوگا، میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا، لیکن کسی کے بارے میں حکم نہ لگائیں۔ حضرت ام علیہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کے متعلق قطعی طور پر یہ نہ کہا جائے کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، لیکن نیک مسلمان کے لیے اس نے عاقبت کی امید رکھی جائے، یعنی جو نیک ہو تو امید رکھی جائے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہوگا، یہ نہیں کہ حکم ہی لگا دیا جائے کہ وہ تو جنتی ہے۔ اور بدکار کے متعلق عذاب کا خوف رکھا جائے، جو بدکار ہو، فاسق و فاجر ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہ پتہ نہیں اسے عذاب ہوا ہوگا، اس طرح یہ نہیں کہ وہ تو دوزخ میں گیا، اس طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں خود سے نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ آپ کی مغفرت کے متعلق تو سورہ فتح آیت نمبر 2 میں مغفرت کی بشارت آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بخش دیا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی خود سے نہیں جانتا، اللہ سے بتانے سے جانتا ہوں۔ اور بے شک انبیاء اولیاء سب اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ولی یا نبی کے لیے ذرہ برابر بھی ذاتی علم کا ثبوت مانے کہ یعنی اس چیز کا علم انہیں اللہ کے بتانے سے نہیں ہوا، خود سے ہوا، وہ کافر ہے۔ نبی ولی سب کو جو بھی علم ہے، جتنا بھی علم ہے، اللہ کے عطا سے ہے، انہیں خود سے کوئی علم نہیں ہے۔ تو جو یہ کہے کہ انہیں ذاتی طور پر ذاتی علم اللہ کا ہے، اور جو علم غیب انبیاء اولیاء کا ہے وہ عطائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کی مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بغیر اللہ کی وحی کے علم نہیں تھا، اللہ کے بتانے سے ہوا۔ جس طرح حضرت ام علیہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اللہ کی قسم میں خود سے نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس طرح آیت میں بھی موجود ہے یہی مفہوم۔ قل ما کنت بدعا من الرسل ما یفعل بی ولا بکم، اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں خود سے جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ میں خود سے یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی میں خود سے کچھ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ یہ جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہاں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ اکثر اور جمہور مفسرین کا مختار قول یہ ہے کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں خود سے نہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور اس آیت کا حکم درج ذیل آیات سے منسوخ ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو یہ منسوخ ہو چکا کس آیت سے؟ جو آیت بعد میں نازل ہوئی، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علم فرما دیا، تمام علم عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بعد میں سب کچھ معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو وہ آیت کون سی ہے جس سے یہ منسوخ ہوئی؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما۔ اے رسول مکرم، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر برقرار رکھے۔ چونکہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی کلی مغفرت کر دی گئی ہے، اس لیے تمام مستند اور محقق مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اب سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 کا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 کا حکم کیا تھا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اب وہ منسوخ ہو چکا سورہ فتح کی آیت نمبر 2 سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے کہ میں نہیں جانتا، تو یہ خود سے جاننے کی ہے، یعنی میں اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہاں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے کر گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔